گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سامعین محترم، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحومہ مغفورہ محترمہ گل بانو ابو بکر کی مجلس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، قصیدہ سلامیہ میں شعر نمبر 132 کے تحت گفتگو چل رہی ہے، یعنی کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ وہ مبارک جماعت جسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور 8ویں نمبر پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر ہی کریں گے۔ ابھی پچھلے 2 مرتبہ جو ہے ٹائم تھوڑا لمبا ہو گیا تھا، اور چونکہ ان کی سیرت طویل سیرت ہے، ہم نے مختصر ہی بیان کی ہے، اس میں بھی کیا ہے اختصار، اور مزید مختصر کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام مبارک آپ کا طلحہ ہے اور عبید اللہ آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کا لقب طلحۃ الخیر ہے، اور یہ لقب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ مکہ شریف کے بہترین خطیب مانے جاتے تھے، مقرر، انداز بیان، انداز گفتگو آپ کا بہت انوکھا تھا، اور اسی طریقے سے لکھنے کا جو عمل ہے وہ مکہ شریف میں کم لوگ جانتے تھے، اور کم لوگوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں جو فن خطابت میں بھی مہارت رکھتے تھے اور فن کتابت میں بھی مہارت رکھتے تھے ایمان لانے سے پہلے۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طور پر ہے، آپ کی عمر شریف 18 سال کی تھی، آپ ایک بہترین تاجر تھے، آپ یمن، شام، مختلف مقامات پر جو اہل مکہ کے تجارت کے مقامات تھے، تو آپ یمن تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک راہب نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے بتایا کہ مکہ شریف میں آخری نبی کی بعثت ہو چکی ہے، اور کچھ علامتیں بھی انہوں نے بیان کی۔ لیکن چونکہ وہ ایک زمانہ تھا، یعنی باپ دادا کا جو طور و طریقہ چلا آ رہا ہے، ایک زمانہ تھا، وہاں سے کچھ اثر شروع ہوا اسلامی
معاملات کا، اسلام کی کچھ رغبت وہاں سے آپ کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد مکہ شریف جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور میں نے بتایا کہ جس طریقے سے اس سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ ہی سے اسلام لائے تھے، اسی طریقے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ دعوت سے اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق ہی کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ 18 سال کی عمر شریف تھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ ایمان لائے تھے تو اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد صرف اور صرف 7 افراد تھی۔ 8ویں ایمان لانے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ ان صحابہ اکرام کے لیے اتنا ہی عمل کافی ہے کہ انہوں نے اس وقت اسلام کو قبول کیا جس وقت اسلام کو قبول کرنا آگ کے انگاروں پر چلنے کے مثل تھا، برابر تھا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہجرت سے پہلے جتنے بھی صحابہ اکرام نے اس ایمان کو، اسلام کو قبول کیا، وہ یقیناً لائق داد اور لائق تحسین ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو قبول کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے عثمان، انہیں جب معلوم ہوا کہ طلحہ ایمان لے کے آ گئے اور ابو بکر ان کو لے کے گئے تھے، تو وہ کیا ہے، نہایت جری قسم کے آدمی تھے، نہایت ہی سخت قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دونوں کو باندھا اور اس کے بعد سختیاں شروع کر دی ان پر، ہے نہیں؟ تو اس لیے بھی مکے میں ابتدائی اسلام زمانے میں جو اسلام لائے وہ ویسے ہی لائق کی تعریف ہے کہ ایمان لانا ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا تھا، لہذا حضرت طلحہ کو تکلیف دی گئی، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ اس کے بعد سے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو قرنین کہا کرتے تھے، یعنی کہ ساتھی ساتھی، کیونکہ جب پٹائی کا نمبر آیا تھا مار کھانے کا تو دونوں کو ایک ساتھ باندھ دیا گیا، اس لیے قرنین کہا جاتا ہے، یعنی مل جل کر اسلام کے خاطر تکلیف اٹھانے والے۔ غزوہ احد کے موقع پر جنگ بدر میں بھی آپ شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی، اور جنگ احد میں جو آپ کا کارنامہ تھا وہ نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ ابتدا میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور وہ سب مال غنیمت میں لگ گئے کہ اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی حالت بگڑ گئی، ایک دم سامنے سے کفار تھے، پیچھے سے بھی کفار، اب مسلمان بکھر گئے ادھر ادھر، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند صحابہ اکرام رہ گئے، اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں۔ اس وقت شروع میں آپ تنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دشمن نے جیسے ہی حملہ کیا تو آپ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، آگے بڑھ کر دشمن کا حملہ اپنے سینے پر روکتے تھے، یہاں تک کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد، بہت سے صحابہ اکرام جمع ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچی پہاڑی پر چڑھانے کے لیے کوشش کی گئی، تو پہاڑی اونچی تھی اور سب زخمی تھے، تو حضرت اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اوپر آپ نے پہنچایا۔ یہ عمل ایسا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا او جبا طلحہ
طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے. طلحہ نے اپنے لیے جنت کو، جبکہ خود لہو لہان ہے، ہر طرف سے زخم لگے ہوئے ہیں، مگر جانثاری کا جذبہ دیکھو، قربانی کا جذبہ دیکھو. اگر دشمن سامنے سے حملہ کرتا تو اپنا سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے. اور حضرت طلحہ اس عمل پر پوری زندگی فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنا سینہ رسول اعظم کی حفاظت کے لیے آگے کر دیا تھا. پوری زندگی فخر کرتے تھے کہ میری یہ زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کام آ گئی. حتیٰ کہ صحابہ اکرام جب جنگ احد کا ذکر کرتے تو اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بڑے خیر سے، بڑی اچھائی سے کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا: من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ. فرمایا جو زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے وہ میرے طلحہ کو دیکھ لے، میرے طلحہ کو دیکھ لے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا ذریعہ معاش تجارت کو بنایا تھا، اور آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے. جیسا کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ ملک شام سے مال تجارت فروخت کر کے واپس آ رہے تھے. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. ادھر سے حضرت طلحہ، راستہ میں آپ کی ملاقات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے کافی ہدیے اور تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا کہ مدینہ شریف کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، اپنی قدموں کی جگہ اپنے دلوں کو بچھانے کے لیے تیار ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے اور پھر ہجرت کر کے آپ بھی مدینہ شریف بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. آپ کے پاس مال و دولت اتنا جمع ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ کے بیٹے موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد نے کتنا مال اور کتنی پراپرٹی چھوڑی ہے، تو فرمایا تقریباً 3 کروڑ درہم میرے والد نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں. اتنا مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا. جبکہ ایک زمانہ وہ تھا صحابہ اکرام کا کہ کھانے پینے کے لیے فاقے پر فاقے ہوتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اور پہلے ہی پیشون گوئی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسر و کسرا کے خزانے کھول دے گا. اور ہوا یہی کہ اللہ نے بعد میں صحابہ اکرام کو بہت عزت بھی عطا فرمائی، شہرت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی. جس طریقے سے جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا فضل و کمال تو اخیر وقت تک جاری رہا، یہاں تک کہ اگر کوئی بدری صحابی آ جاتے تو دیگر صحابہ اکرام اگر بیٹھے ہوتے تو اٹھ جاتے اور اپنی مسند چھوڑ دیتے کہ یہ بدری صحابہ ہے کہ بدر میں شریک ہوئے تھے. تو اللہ نے انہیں مال بھی عطا فرمایا، دولت بھی، اور ساتھ ہی ساتھ عزت بھی عطا فرمائی، اور سب سے بڑی عزت یہ کہ انہیں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.